أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله
قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. मुनाजात बारी ताला से शुरू करते हैं और मकसद सिर्फ यह है कि हजरत वाला की ताईद और नुसरत हमारी फलाह कामयाबी का बहबूदी का जहाँ भी और वहाँ भी जरिया हो जाए। आमीन। खुदा करीम जिसे चाहे मुहतरम कर दे खुदा करीम जिसे चाहे मुहतरम कर दे मगर ये शर्त है सर अपना खुद ही खम कर दे मगर ये शर्त है जिसे तू चाहे मसरत दे शादमानी दे जिसे तू चाहे जिसे तू चाहे मसरत दे शादमानी
خدا کریم وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ دل عطا ہو، وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، خدا کریم۔ حاضرین دعا کے ساتھ میدان کارزار بھی ضروری ہے، آئیے اس میں قدم رکھتے ہیں۔ عمل کے میدان میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما دیں اور شیخ کامل کی پرکیف توجہ ہمیں مل جائے اور دلوں کی قیا پلٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ بولو سے میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات اور دن، بندے یہی کلمہ گن، لا الہ الا اللہ، 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 کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
میں پیمانوں میں حضرت کے دیوانوں میں اب دھنے یہی مستانوں میں کہتا پھر یہ مستی میں بزم کے ہر لندان میں ہے اور شیخ قمر زمان میں ہے سالک کی گفتار میں بھی مرشد کے افکار میں بھی اور محسن کے اشعار میں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل عطا ہو کے مولا وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے تیری عطا ہے اے مولا
کریم محسن پر تیری عطا ہے، تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر، جو خون دل سے یہ حمد و ثنا رقم کر دے، تیری عطا ہے اے مولا کریم، تیری عطا ہے اے مولا کریم ہم سب پر، جو اپنے ذکر کی خاطر ہمیں بہم کر دے، خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، مگر یہ شرط ہے تھوڑا سا اس کا میرے ہو گئے الا اللہ 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 دنیا کی چاہتے میرے دل سے نکال دے، مولا اپنی محبت میرے سینے میں ڈال دے، الا اللہ 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 کوئی نہیں معبود حقیقی تیرے سوا، کوئی نہیں مشہود حقیقی تیرے سوا، کوئی نہیں مشہود حقیقی تیرے سوا، کوئی نہیں موجود حقیقی تیرے سوا، کوئی نہیں الا اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو تین بندے کی نظم کے اور میں چاہتا ہوں برداشت کر لیجیے. اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ 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 بول. اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول. تخت خلافت پر آدم کو لا کے بٹھائے وہ اللہ، اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ.
عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ، حوا کو بن ماں فطرت کی راہ دکھائے وہ اللہ، مانگنا ہے جو مانگنا ہے جو مانگ اسی سے پھینک دے کشکول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول رے بندے، اللہ اللہ بول، جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ، جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ، جس نے زمین پر پیدا کیے پرکیف نظارے وہ اللہ، جس نے بھری دنیا میں بہائے رزق کے دھارے وہ اللہ، بجے ہیں اس کی سنائی کے سارے جہاں میں ڈھول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ 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 بول، اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول، پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آسمات کس نے کی، یوسف کو تاریک کنویں میں رکھ کے حفاظت کس نے کی، موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی، آگ کو ابراہیم پہ گلزار کی حالت کس نے کی، بول اسی کے بول اسی کے بول رے بندے، ذکر ہے یہ انمول، اللہ 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 بول، اللہ اللہ بندے۔ دو تین شعر کی مجھے آپ اجازت دیں، میں اسی سے مانگتا ہوں آپ سے۔ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی کب کہاں مناسب ہوتا ہے، بے سمجھ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، یہ ہم لوگوں کے لیے نہایت مبارک شب ہے۔ الحمدللہ احتمال یہ ہے کہ شب قدر غالب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، قرآن پاک ختم ہوا ہے، قرآن پاک کے ختم پر ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ دعائیں کرتے تھے۔ لڑکا آتا ہے کہ بعض بزرگ جب ختم قرآن کرتے تھے، یہ نہیں کہ مجمع میں، گھر پر بھی جو معمول، تو اپنے بچوں کو اہل خانہ کو بلاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ختم قرآن کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے، یہ امام بخاری نے کہا۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ امام بخاری نے کہا کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، تو سب کے ذہن میں ڈال دیا کہ بخاری کے ختم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اسے بھی اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی اجتماع ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ حقائق ہے، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق بنا۔ دین کیا ہے؟
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کا دین بہت ہی غائب کرنے کا باریک ہوتا تھا. اثر و خلقن و عام و علم ہے نا کیا ہے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے اور علم کے اعتبار سے ظاہر تھے. ہم لوگ کا علم بہت سرسری ہے جس کو ہم لوگوں نے علم سمجھا رکھے علم ہے ہی علم گہرائی ہوئے ہوتا ہے. اس کے اندر تفقع ہوتا ہے, اس کے اندر تأمل ہوتا ہے. یہ علم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ معمولی بات نہیں کہی ہے. اگر تم کو کسی کی سنت پر چلنا ہے تو اپنے پہلوں کی سنت کو لو, اس وجہ سے کہ وہ اعمق و علمن ہے اور احسن و خلقن ہے. معلوم ہوا کہ کسی کی متبع کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ کسی چاہے لکھا ہو یا لکھا ہو, دو چیزیں بیان فرمائی کہ اگر کسی کی ابتدا تم کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کے اندر علم ہے کہ نہیں اور خلق ہے کہ نہیں. علم ہو اور خلق نہیں ہو تو برباد کرے گا, طریق کو برباد کر دے گا. علم کے ساتھ ساتھ خلق کی ضرورت ہے اور خلق کے ساتھ علم کی ضرورت ہے. صحابہ میں دونوں اس تفصیل بنے تھے, اعمق و علمن بھی تھے, وہ احسن و خلقن بھی تھے. خلق کے اعتبار سے اس وجہ سے اب کہ ہم سبھی لوگوں کو چاہیے یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. علماء کی بھی ذمہ داری ہے ایسا علم دے جس میں علم کے اندر گہرائی ہو. آپ کو علم کے اندر گہرائی ہو, اخلاق کے اندر اچھائی ہو, گہرائی ہو. کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے علم سے مضبوط فرمائے. ہم اسی لیے آئے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں مدرسے میں بہت ہی جب میں غفیر ہے جو مدرسے سے متعلق ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ علم ہم حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو اور ہمارے صحیح علم کے راہ بحق نمائے جہالت ہے. علم کے راہ بحق نمائے جہالت ہے. جو علم حق کی طرح رہنمائی نہ کرے وہ جہالت ہے. اس وجہ سے علم نافع وہی ہے جو اللہ کے راستہ کو دکھلائے اور جو علم بھٹکا دے وہ علم ہی نہیں ہے, جہالت ہے. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں اس لیے میں بیٹھا کہ آج قرآن پاک ختم ہوا ہے. قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی تعریف میں بہت بڑا معجزہ ہے. یہ علمی معجزہ ہے. زیادہ اس میں اجسام سے متعلق جو معجزات تھے اس کا ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ دیا ہے کیونکہ اس زمانے میں علم کا دورہ تھا. ایسا علم دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا مقابلہ نہ روم کر سکا نہ ایران کر سکتا, کوئی نہیں کر سکا. معمولی آرامی دیہاتی لوگ جاتے تھے اور بڑے بڑے ان کے علامہ لوگوں سے بات کرتے تھے اور ان کو ہرا دیتے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمانی ربی وأحسن تعليمي وأدبني ربي وأحسن تعليمي. صحابہ انہیں کے شاگرد تھے. ابن عباس صحابہ تھوڑے دنوں میں علم کے چوٹی پر پہنچ رہے تھے. حضرت جعفر صادق یہ عیسائی پارٹی سمجھے ایسا کلام کیا جبکہ وہ چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے, لیکن علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پایا تو اسے مان لیا کہ واقعی علم یہ ہے. سوالات کیے, جوابات کیے. اس بنا پر علم کی گہرائی, علم کا عموم یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے دین ہمارا محمد قاسم صاحب, ہمارا گنگوئی, ہمارا تھانوی علم کے عموم رکھتے تھے, گہرائی رکھتے تھے. اسی بنا پر امت سناتا ہوں کتاب تفضیل والی حضرت حاجی صاحب تشریف لائے مکہ معظم میں. وہاں تھانوی موجود تھے, وہاں
وہ اصلاح کے لیے گئے تھے، تربیت کے لیے گئے تھے. یہاں اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرتا وہاں تھامی نے کہا کہ میں اس رات کو نہیں گیا تھا لکھا، مگر شیخ نے حکم کیا کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. وہ ایسا ترجمہ ہے کہ میں قریب سال میں سے سنا رہا ہوں اور خود نہیں ہوتی. ایسا ترجمہ زبردست سلوک کی کتاب، تفسیر کی کتاب، سلوک کی کتاب تفسیر پڑھاتا تب تو کیا ہو ترجمہ. اس بنا پر ہم اپنے علماء سے بھی کہتے ہیں کہ علم کی گہرے اندر گہرائی کو عموم بنا کر سرسری رسمی علم نہیں، اور اس کے اندر جو علم کی جو خوبیاں ہیں، خشیت باری تعالیٰ، اللہ کی خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صحیح علماء وہی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ علماء میں بے باکی ہے، مستعفی ہے، وہ عالم بہلانے لائق ہی نہیں. اس بنا پر ہمارا شما کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس طریق میں جب ہیں، اس طریق کے خصوصیات کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. علماء تھانی زبردست عالم، وہاں وہی زبردست عالم، وہاں قاسم صاحب زبردست عالم، حجت الاسلام، یہ سب بتا ہوئے. اس بنا پر ہمارا شما یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے کہ اس علم کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو حاصل کریں. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خشیت باری تعالیٰ علم چھوٹی باتیں نہ ہونی چاہیے، دیانت ہونا چاہیے، امانت ہونا چاہیے، خلق ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. تو چیزیں بہت ضروری ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. والا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے، صحابہ علم ہی علم ہے. ظاہری معجزات اگرچہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ظاہری بھی، لیکن کم ہے. اونٹی وغیرہ پر پہاڑ سے نکل آئی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب کے معجزے سے بڑھ گئی ہے. یہ علمی معجزہ ہے قرآن. اس میں ہمارا مسلم نے ایک بڑی میں نے معلومات قاصدہ سے لالوتا میں بیان کیا ہے، بہت ضروری ہے. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے، اور اس کو معلوم میں بیان فرمایا ہے. ایک جادوگر تھے، اس کے 2 لڑکے تھے. جادوگر مسلم میں ہے. اس جادوگر کا انتقال ہو گیا تو اس کے قبر کو گئے لڑکے. اب میں نے انہوں نے بیان کیا ہے، اب گئے نہیں کہ اسے سند اور نہیں کر دیا ہے. سند اس میں ہے، یہ سب روایات ہے، اور اس کی گنجائش ہے. ورنہ ابھی آدمی میں اس کی گنجائش ہے، میں سند بیان کرنے کے نہیں بیٹھتا. تو یہ ہے معروم بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس شاہی کے لڑکوں نے، جادوگر کے لڑکوں نے کہا کہ ابا اب تو بتائیے کہ موسیٰ اپنے کو نبی کہتے ہیں، واقعی نبی ہے کہ نہیں؟ کہا بیٹا ہم یہاں سے بدلا نہیں سکتے، مگر ان کی عصا کو، یہ چھڑی کو جو چوری کر لو تو سمجھ لو کہ یہ کچھ نہیں. اگر چوری نہ کر سکو تو سمجھ لو نبی ہے. اس انتظار میں تھے کہ کہیں سوئے چھڑی کوئی ہم قابو پالے. دیکھا کہ جنگل میں سوئے ہوئے ہیں، وہ چھڑی کو اپنی گرانے کا دیا ہے. کہاں بڑا اچھا موقع ہے، چھڑی کے قریب ہے تو سام پڑھ کے اسے دوڑایا تو توبہ کر دیا ہے. دیکھیے اس پر روم چونکہ واقعہ یہ بیان کر کے کچھ بیان کرنا. کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جاگ رہا تھا. میں نے آپ کو قاضی خان صاحب مکان کرتا ہوتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جاگ رہا تھا. سب آگے کر رہا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں استراحت فرما رہے ہیں لیکن ان کا معجزہ قرآن جاگ رہا ہے. کوئی اس بات نہیں سکتا. معجزہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا ہے کہ تمام اس زمانے کے علماء یہود نصارا سب نے مان لیا کہ خدا کا کلام.
جن دل میں سب نے مان لیا تھا قرآن ہے، پڑھا سنا، کہا کہ اس قرآن کے بارے ہم جادو کے اور شاعری کے تمام ہم جو نقطے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، یہ کسی کو منتقل نہیں ہے، شاعری یہ کسی کو نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے، مگر بدبختی کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ قرآن ہے، قرآن ختم ہوا ہے، اس کی مناسبت سے ہم کو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج قرآن کے ختم کیے، ہم لوگ شریک رہے ہیں، اور ماشاء اللہ پڑھنے والے بھی اچھے، بہت بہترین پڑھنے والے، دل سے پڑھنے والے، گریا کے ساتھ پڑھنے والے، بکا کے ساتھ پڑھنے والے۔ ایک عالم پڑھ رہے تھے قرآن، گئے کہا حامل طرح بکا، یہ قرآن ہے، بکا کہاں، رونا کہاں ہے؟ معلومات قرآن کے ساتھ بکا کی بھی ضرورت ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ شروع میں ہم پر دقت آئی ہو جاتی ہے، دقت آئی، اس طرح کا قرآن پاک ختم ہوا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق اور نسبت پیدا فرمائے، اور اس کے علوم و معارف سے ہم کو حصہ پیدا فرمائے۔ علوم قرآن علوم اس کے اندر ہے، معارف ہے، بات تفصیلیں لکھی جا رہی ہے، زمانے میں 100 جلد لکھی جانے والی ہے، اب کیا لکھیں گے؟ اسی قرآن کو لکھیں گے، تمام دنیا کو پیش کرنا ہے تو کوئی لفظ و بات کو نہیں پیش کریں گے۔ علامہ راضی نے ایسی تفصیل لکھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے برابر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو تحدی کیا ہے، چیلنج دیا ہے، تو قرآن ہی دیا ہے۔ تم جو شاعر ہو، بلیغ ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، عرب کو اپنی صفاقت، اپنے فساد اور برابر میں ناچ ہے۔ ہم لوگ کو آدمی وہ لوگ کہتے تھے، سب گونگے لوگ ہیں، اسی طرح پڑھنے کہتے تھے، ناچ ہم کو اپنے ایک ایک بیٹنگ میں سینکڑوں اشعار کرتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انا ذرا دل دیا گیا، آگے دیکھتے تھے، کہا یہ ہمارا کلام نہیں معلوم، یہ کچھ اور ہی کسی کا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک آیت کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن ایسا قرآن ہے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے لکھا ہوا کہ ایک اس کا ایک حرف میکائیل اٹھا نہیں سکتے، جبریل ایک حرف اس کو اٹھا نہیں سکتے، الا بتوفیق و اذن، اللہ کے اذن اور توفیق سے اٹھا سکتے تھے، وہ لے آئے جبریل، ورنہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا یاد کرتے تھے، اس کے معنی مطلب گم ہو جاتے تھے، تب بھی ہم کو سمجھ میں آیا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کیا، اس کا ترجمہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تفسیر تو بڑی بہت بڑی دعوت کیا انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر، بات کے قرآن پاک کہ علوم و معارف کو کیا کچھ پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بہت اس پر غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، تب اس کے بعد کلمہ لکھا ہوا شریعہ بتایا۔ اس بنا پر قرآن پاک کا کل ختم ہوا، ہماری سعادت ہے الحمدللہ، بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی رکھنا کے اطمینان سے ہم نے قرآن سن لیا۔ اب اس سننے کے بعد اس کا حق ہے تو اس کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ مجھے بتانا تھا، بہت بڑی ترتیب اس کا جاری تھا۔ آپ ایک منزل پڑھتے تھے، ایک ہی بات پڑھی، لیکن سلسلہ نہیں۔ خیر العمل ماضی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، خیر العمل ماضی والے، بہترین عمل میں یہ کو مزاحمت کی جاتی ہے۔ آپ اگر کوئی ذکر کرتے تھے اس کو جاری کریں، قرآن پاک میں زیادہ پڑھتے تھے تھوڑی جاری کریں۔ یہ قرآن سے شرم رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر تمام بزرگان دین
اپنے مریضوں کو قرآن کی تلاوت ذکر اللہ بھی بتاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی بتاتے ہیں. اس بنا پر اس کا اہتمام ہم سبھی کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دل میں ایک بات آئی دیر ہو جائے گی کہ میں سورہ فاتحہ کی تفصیل میں اسی ترجمہ ہی سنا دوں، تاکہ ابھی کل میں نے کہا تھا کہ دو وقت نکالو. ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا، ایک قرآن پاک کے ترجمے کا. ہمارے صاحب صلی اللہ سے عقیل وہ کرتے ترجمے کو مخالف نہیں تھے، کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بنا فہم معنی بھی موجب اجر و ثواب ہے، لیکن تلاوت سے مستقبل نہیں ہو سکتا آدمی اور کلمہ اس کو جب رب العالمین کا یہ مکتوب ہے، خط ہے مکتوب، تو اس کو ہم کو بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. حضرت ابن عباس سے متعلق آتا ہے کہ جب کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے تو روکتے تھے. اللہ ہمارے جاتے تھے سمجھے میں کہ اللہ جو اس کے علوم و معارف ہیں ان کو ہم سمجھا دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہے. سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، علماء کے ساتھ رہو، کسی عالم کو مقرر کر دو، دکھا سکتا نہیں سمجھا دیتا اللہ کا کلام. اس برابر اس سے چلنا ہم کسی وقت میں نہیں کر سکتے کلام اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نے معجزہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، تو پھر اس کی طرف اعتناع، اس کی توجہ ضروری ہے. لکھا ہوا ہے کہ قرآن نازل کرے گا نبذو وراء ہے قرآن شریف. ان لوگوں نے اپنے پس خود ڈال دیا ہے قرآن. حضرت پر بہت خود یاد کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرے گا، یہ ہم کو انہوں نے اپنے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کے تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت بہت ضروری ہے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. یہ قرآن کسی کا معجزہ باقی نہیں، نہ سارے انسان کی مٹھی باقی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی نہ چھڑی باقی ہے، نہ یہ سب روشنی جو آتی تھی وہ باقی ہے. سب معجزات ختم، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بھی قائم ہے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ بہت سی نعمتوں سے ہم کو نوازتے ہیں اور نوازنے میں نے سوچا تھا کہ سورہ فاتحہ کا دیر ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کا پھر ترجمہ تھوڑی سی معمولی تفصیل سے کرا لوں، تاکہ یہ چیز بھی سب پڑھے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. کوئی عالم اپنا کتنے عالم ہمارے سینکڑوں اس میں عالم ہو گئے، اتنا تو پڑھنا ہی چاہیے. ایک صاحب گئے لندن وغیرہ گئے، ہمارے سامنے کہا کہ کوئی عالم میں کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، ترجمہ ہی کریں، حدیث کا ترجمہ کر دیں. یہ ہماری ذمہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے تو ہم اس کو پڑھائیں، آگے بڑھائیں. بالکل شہید زکات علم بات، علم کے لیے بات ہے، کہنا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، یہ انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے. چونکہ دیر ہوئی تھی اس بنا کو میں نے مجھے پسند ہے، لیکن دیر ہو رہی تھی اور لوگوں کو تکلیف ہوتی. میں تو رہوں گا رات میں شاید گھرائی ہوں میں، لیکن مجھے کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اعلان کیا کہ سب کو ہر چیز سے مناسب نہیں ہوتی، سب کو اشعار ہے، قرآن سے تو سب کو مناسب ہے اور اشعار سے سب کو مناسب نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کی رعایت میں نے آپ کو روک دیا. معاف کریں ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، یہی معلوم کریے. بعض صورتیں مکہ میں بھی ہیں، بعض صورتیں مدینے میں بھی ہیں. مکی سورت یعنی مکے میں نازل ہے. بس سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی کہتے ہیں مکی، یہ مکی سورت ہے جن میں 7 آیتیں ہیں. ابھی معلوم کرنا بری بات ہے. قرآن کی سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات رکھی ہیں. سورہ فاتحہ میں اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے. قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. یہ خصوصیت کوئی بھی نہیں. نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی ہے یہی ہے. عام طور سے اقرا کو کہا جاتا ہے تو دونوں میں تفریق یہ ہے کہ پوری سورہ نہیں نازل ہوئی ہے. پوری اس نماز کی پہلی سی سورہ ہے اور اقرا جو ہے وہ اسے چند آیتیں نازل ہوئی ہیں مدثر چند آیتیں. مگر مکمل سورہ سب سے پہلے فاتحہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. مکمل سورہ وہ اقرا والی جو ہے وہ جو گزر ہے تو وہ نازل ہوئی ہے. اس کو بھی پہلے کہا جاتا ہے لیکن اس کو پہلے اس بات کہا جاتا ہے کہ پوری سورہ ایک دفعہ میں یہی نازل ہوئی. اس وجہ سے پہلی سورہ وہی کہی جا سکتی ہے. جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول جو پہلی سورہ ہونا اس کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورہ اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. علم عالیوں نے مولویوں کو جلدی معلوم ہوگا اب یہ مولوی ہے. اس سے پہلے اور کوئی نام نہیں. شاید اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی فاتحہ کا کتاب. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حقیقت سے پورے قرآن کا متن ہے. پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس سورہ میں داخل کر دیا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. پورے قرآن کو اس سورہ کے اندر لا دیا اور سارا قرآن اس کی شرح ہے. ہاں اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح ڈالے. ان دونوں چیزوں کی بنیادی مسائل کی صورت میں بیان کرتے ہیں. دونوں اس میں علم بھی ہے اور تفسیر کہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کی بنیاد پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح. الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایمان اور عملی احساس مستقل جو پورا قرآن میں جو ایمان اور عمل صالح کی اس میں داخل ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح وہی بات اس کی تفصیل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے. اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کے آئے اس نے قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا. یہ تحفیظ کرتی وہ بتوں کے نام سے یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرو. فرماتے ہیں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو. چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو. ابھی اچھی بات ہے نہیں. برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو. کھانا کھانے پانی پینے وضو کرنے سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن موجود. اس کے اندر ڈالو بسم اللہ. اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیا. ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے. وہ قدم قدم پر اس حد وہ مداری کی تبدیل کرتا ہے. عمل کے ساتھ مختصر ہے. نہ کوئی خصوصا کے بنا لکھ رہا تشریح ہے. عمل کے ساتھ اسے نہیں کہنا ہے. عمل کے خلاف مختصر ہے. نہ اس میں کوئی خرچ ہوتا ہے نہ محنت. اور فائدہ کتنا کیمیائی اور بڑا کہ دنیا بھی دن بڑھ گئی. سوئے دنیا یہ بسم اللہ پڑھتے دن ہو گئے. کھایا یہ دنیا یہ بسم اللہ کرتے کھایا تو دن بڑھ گیا. سویا حضرت مات فرماتے ہیں نہ تصور اور کہتے ہیں تصور قومتی تصور نومتی تصور قومتی. ہم تہجد کی نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ہم کھانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. اگر نیت اچھی ہے کہ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے بات کریں گے. ایک کافی بھی کھانا کھاتا ہے اور ایک مسلمان بھی. مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اس کا اقرار کرتا ہے
یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہو رہتا ہے، آسمان اور زمین سیاروں اور فضائی مخلوقات کے سامنے پھر لاکھوں سال کی محنت سب ہو کر تیار ہوا ہے، وہ ہمارے پیٹ میں تیار ہے۔ آکام مسائل سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ذہن میں لگ رہا ہے بسم اللہ کرتے وقت اچھی بات ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، سارے عالم، جتنے عالم ہیں یہی نہیں، سارے عالم کو پالنے والا وہی ہے جو مہربان میں اور نہایت رحم والا ہے۔ میری تعریف جو مہربان میں ہے، مالک ہے روز ذرا کا، قیامت کے دن کا وہی مالک ہے، بڑی سورت نہیں چلتا ہے، مالک ہے روز ذرا کا، تیری ہی ہم بندگی کرتے کہ عمل آ گیا، بہت بڑی عقیدت ہے عمل، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی بندگی چاہتے ہیں کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو بدلا، ہم کو راہ سیدھی راہ کو بدلا، دو انبیاء راہ ان لوگوں کی جن پر تم نے فضل کیا، راستہ حرامی کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا راستہ لگائی جن پر ہم نے رحم کیا، یہ سب بالکل مخفف ہے، ایک ایک چیز میں ایک ہی جلد کے مضمون اس میں ہے، ایک ایک جلد کا مضمون ہے۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تم نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ تو گمراہ ہوئے۔ معلومات کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا غصہ بنا ہوا ہو جیسے یہود پر، اور اللہ کے راستے سے گمراہ نہ ہونے جیسے ایسا راستہ دکھائے جو گمراہوں کا راستہ نہ ہو۔ اتنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کرتے ہیں، یہ توحید آگے کی نہیں، ہم آپ ہی مدد، آپ ہی سے عبادت اور مستعان، معبود بھی آپ ہیں اور مستعان بھی آپ ہی ہیں جس سے ان کی عبادت کی جائے اور آپ ہی جس سے مدد طرف کی جائے۔ اس میں دھوکہ ہوا بہت لوگوں کو، باتوں نے تفصیل غلط کر دیا، نہیں کوئی بڑی بدنامی ہوئی۔ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ راستہ ہم کو دکھائیے اللہ، یہ راستہ ہر آدمی کا نہیں، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے پر آپ کا غضب نہ ہوا ہو جیسے یہود، اور راستہ ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہوئے جسے نظر آئے۔ پوری پورا فاتحہ میں پورا دین، پورا طریق، پورا طریقے سے نظر آئے۔ اب جتنی بھی تفصیل کیجیے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے دین سے، قرآن سے، حدیث سے مناسبت پیدا فرمائے اور اس میں وقت صرف کرنے کا ہم لوگوں کو اتفاق ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر اتنے کے لیے میں نے کیا ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا ترجمہ تو کر دیا ہے، ترجمہ سے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری اور ساری رکھے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کتاب اللہ جہاں تک ہو سکے اپنے سامنے بھی رکھیں اور لوگوں کے سامنے اس کی تعلیمات کو رکھنے کی کوشش کریں۔ بس ہاں ہو گیا بنا دے تو نہیں ہمارے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں خوب خیر عطا فرمائے، باہم میرے محبت کا ذریعہ اس کو بنائے اور ایک دوسرے کے لیے معین ثابت ہوں اور سنت کے مطابق یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے برکات سے ان کو بھی اور جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو اس برکات سے مالا مال فرمائے اور امت کو اسی طرح نکاح پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق برآمد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، تمام شرور فتن سے حفاظت فرمائے، باہم میل محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق برآمد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے۔ اس حقیق نے وہ دل سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق جو نکاح ہوا اس کو قبول فرما کر اس کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔